أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين امام القبلتين ولي الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات محمد. عزیزان کرام القدر اور برادران عزیز، موالین حیدر اقتدار اور عزاداران سرکار سلطان کربلا، ہادی اور ہدایت کے موضوع پر آج محرم الحرام کو 7ویں تقریر افضال کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بے شک انسان کے اوپر ایک زمانہ اور ایک پیریڈ اور ایک دہر ایسا بھی آیا تھا کہ جب وہ لائق ذکر اور لائق تعظیم نہیں تھا، اور پھر ہم نے اس کو ملتے جلتے نطفے سے پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا قرار دیا. یعنی خداوند عالم نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے اور کان دیے ہیں سننے کے لیے، اور ہمارے اعضاء و جوارح خداوند عالم کی طرف سے ہم سب کے لیے رحمت ہے کہ جن سے ہم اپنے کام میں مشغول ہیں اور خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. تو خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسان کے لیے، انسان کو راہ راست دکھانے کے لیے تاکہ انسان فلاح و بہبودی تک پہنچ جائے اور انسان صحیح راستے پر آ جائے، غلط راستے کو چھوڑ کر ہمارے راستے پر آ جائے، اور پھر جب وہ صحیح راستے پر آ جائے گا تو وہ اچھے کام انجام دے گا. جب وہ اچھے کام انجام دے گا تو ہمیں اس کے کام پسند آئیں گے اور پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. لیکن اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو یہیں سے ہم اپنی کل آخری گفتگو کریں گے. آج افضال کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے فضائل و مناقب افضال کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے نظر کرنے ہیں. مولا غازی عباس باب الحوائج ہیں، یعنی دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ خداوند عالم آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. کتنے ہیں باب الحوائج؟ خداوند عالم کی طرف سے باب الحوائج 5 شخصیتیں ہیں. پہلی شخصیت جناب عباس کی والدہ جناب ام المؤمنین باب الحوائج ہیں کہ جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسرے باب الحوائج ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں کہ جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تیسرے باب الحوائج مولا غازی عباس علمدار ہیں جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور چوتھے باب الحوائج جناب مسلم بن عقیل ہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے دعائیں کریں
تو انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پانچویں شخصیت جو باب الحوائج ہے تو حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے کہ جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو پانچ شخصیتیں خداوند عالم کی جانب سے باب الحوائج ہیں۔ تو اسی طرح مولانا حاجی عباس باب الحوائج ہے اور آپ علمدار کربلا ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو علم ملا، یہ جو آپ کو علم برداری ملی، یہ کہاں سے ملی اور سب سے پہلے یہ علم کہاں سے چلا؟ تو سب سے پہلے میں علم کی ہسٹری آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ علم کہاں سے چلا، کس وقت چلا اور کیوں چلا۔ تو جب خداوند عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا، جناب آدم کے یہاں دو بیٹوں کی ولادت ہوئی، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ اب چونکہ سرزمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ تو خدا کے عالم نے ہدایت کے لیے دو کبوں کو اس کائنات میں بھیجا، پھر ان دو کبوں میں سے کبے نے دوسرے کبے کو قتل کر دیا، مار دیا اور پھر اس نے اس کو زمین میں دفنا دیا۔ تو اس طرح سے قابیل نے جناب حابیل کو دفن کر دیا۔ اب جناب آدم علیہ السلام ہیں جو اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ آخر میں آپ کو ایک جگہ پر خون پڑا ہوا نظر آیا، تو آپ نے اس جگہ کو دیکھا اور آپ نے اس جگہ کو کھودا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر جناب حابیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد جناب حابیل کی نسل میں اور ان کی اولاد اپنا انتقام لینے کے لیے جناب آدم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ میں انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ آپ کی نسل بکھری ہوئی تھی، کوئی ایک طرف تھا تو کوئی مشرق میں تھا تو کوئی مغرب میں تھا، اس کے بعد جناب جبرائیل امین آسمان سے قلم لے کر زمین پر آئے اور آنے کے بعد آپ نے ایک جگہ پر اس قلم کو نصب کر دیا اور جناب حابیل کی نسل کو یہ کہا کہ جو اس قلم کے نیچے آ جائے گا وہ مظلوم کا ساتھی ہوگا اور جو قلم سے باہر رہ جائے گا وہ ظالم کا ساتھی ہوگا۔ اس کے بعد جناب حابیل علیہ السلام کی نسل میں جتنے افراد تھے وہ اس قلم کے نیچے آ گئے اور پھر آنے کے بعد انہوں نے اس کا انتقام لیا۔ تو سب سے پہلے جب علم آیا تو جناب جبرائیل امین اس کائنات میں علم کو لے کر آئے۔ اس کے بعد یہ علم منتقل ہوتا ہوا جناب شیش علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جناب شیش نے اس علم کو اپنے چھت پر لگایا تاکہ معلوم ہوا کہ یہ مظلوم کے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد یہ علم منتقل ہوتا ہوا جناب نوح علیہ السلام تک آیا۔ جناب نوح جب کشتی میں سوار ہوئے تو جناب نوح علیہ السلام نے اس علم کو اپنی کشتی میں لگایا اور اس کے بعد یہ علم منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم تک پہنچا۔ جناب ابراہیم نے اس علم کو خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا۔ جناب ابراہیم نے اس علم کو خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ یہ علم نکالنا بدعت ہے، یہ تعزیہ نکالنا بدعت ہے۔ اما جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا تھا۔ جس طرح جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی چھت پر علم لگایا تھا، اسی طرح جب ان کا آخری بیٹا مہدی اس کائنات میں آئے گا تو وہ بھی علم خانہ کعبہ کی چھت پر آ کے لگائے گا۔ صلوات میں محمد والے محمد تو جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی چھت پر علم کو لگایا۔ اس کے بعد یہ علم منتقل ہوتا ہوا جناب موسیٰ کے پاس آیا۔ جناب موسیٰ سے یہ علم جناب عیسیٰ تک پہنچا۔ جناب عیسیٰ کے بعد یہ علم جناب عبد المناف تک پہنچا۔ جناب عبد المناف سے یہ علم جناب ہاشم تک پہنچا۔ جناب ہاشم سے یہ علم جناب عبد المطلب تک پہنچا۔ جناب عبد المطلب سے یہ علم جناب ابو طالب علیہ السلام تک پہنچا۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے یہ علم پیغمبر اسلام کو عطا کر دیا۔ پیغمبر اسلام کے پاس یہ علم رہا۔ جب خیبر کا مارکا آیا اور 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو پیغمبر اسلام نے رات میں اعلان کیا کہ لوگ کے اندر رائدہ غضب نظرت کرارن غیر فرارن، کل میں علم اس کو عطا کروں گا کہ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک کہ فتح حاصل نہ کر لے۔ وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک کہ فتح حاصل نہ کر لے۔ اس کے بعد صبح نمودار ہوئی
رات کے وقت بہت سے افراد علم کے چکر میں پوری رات سوئے نہیں۔ اس کے بعد صبح کو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے آنکھوں میں درد تھا، آپ نے دعا میں دہن لگایا، مولا کائنات کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ عطا مولا کائنات کو دیا اور دینے کے بعد کہا کہ یا علی جب تک کہ فتح حاصل نہ کرو واپس نہ آنا، جب تک کہ فتح نہ حاصل کر لو واپس نہ آنا۔ اس کے بعد مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد آپ نے فتح حاصل کی تو یہ عالم خیبر کے میدان میں آیا۔ اس کے بعد یہ عالم منتقل ہوتا ہوا مولا کائنات کے پاس رہا۔ مولا کائنات جب 40 ہجری میں اس کائنات سے جانے لگے تو آپ نے یہ عالم امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا۔ 10 سال تک یہ عالم 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک یہ عالم امام حسن کے پاس رہا۔ جب امام حسن 28 سفر پر دنیا سے جانے لگے تو آپ نے یہ عالم امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا اور 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک یہ عالم امام حسین علیہ السلام کے پاس رہا۔ اب کربلا کے میدان میں یہ عالم امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی عباس کو عطا کر دیا۔ یہ عالم مولا غازی عباس کو عطا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا آج جب نام عالم لیا جاتا ہے تو نہ مولا کائنات کا نام لیا جاتا ہے، نہ امام حسن کا نام لیا جاتا ہے، نہ امام حسین کا نام لیا جاتا ہے، بلکہ جب بھی عالم میں تصور آتا ہے فوراً ذہن میں نام عباس آ جاتا ہے، فوراً ہمارے ذہنوں میں نام عباس آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے یہ عالم مولا غازی عباس کے نام سے منسوب ہو گیا۔ صلوات بین محمد والے محمد تو یہ عالم مولا غازی عباس کے نام سے منسوب ہو گیا۔ اور خیبر کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جنگ صفین میں جب لیلۃ الحریر آئی، لیلۃ الحریر وہ رات ہے کہ جس میں نماز مغرب سے لے کر اور نماز صبح تک جنگ جاری رہی۔ جب صبح نماز ہوئی تو جناب مالک اشکر مولا کائنات کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جانی آج ہمارے سپاہی تھکے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کرتے نہیں کرتی ہیں، اس لیے آپ اعلان کر دیجیے کہ آج جنگ نہیں ہوگی۔ تو مولا کائنات نے مرتبہ مالک اشکر کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے مالک اشکر آج جنگ نہیں رکے گی، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ آج میرا بیٹا جنگ لڑے گا۔ ایک مرتبہ امام حسن کھڑے ہونا چاہتے تھے، امام مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا حسن بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد امام حسین کھڑے ہونا چاہتے تھے، مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا حسین بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے کہا کہ بابا ابھی تو آپ نے کہا کہ آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ ایک بیٹا حسن اور ایک بیٹا حسین تم تو رسول اللہ کے بیٹے ہو، تم تو رسول اللہ کے بیٹے ہو، آج جنگ لڑے گا تو میرا بیٹا غازی عباس جنگ لڑے گا، آج میرا بیٹا غازی عباس جنگ لڑے گا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے اپنا امامہ مولا عباس کے سر پر رکھا، اپنی قبا مولا عباس کو پہنائی اور اپنی تلوار جناب عباس کے حوالے کی۔ جناب عباس اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر میدان قتال میں آئے اور آنے کے بعد ادھر ماجد کی فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ مولا کائنات جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو ادھر سے آواز آئی اے امیر آج ہمارے سپاہی زخمی ہیں تو تم لڑنے کے لیے آئے ہو، لیکن مولا عباس خاموش رہے۔ اس کے بعد ابن شوشہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا جو 1000 افراد کے برابر تھا، یعنی وہ اس وقت تک لڑنے کے لیے نہیں جاتا تھا جب تک کہ اس کے سامنے 1000 افراد نہ ہوں۔ تو اس کے یہاں پر 7 بیٹے تھے، اس نے کہا کہ ابھی آئے ہیں میں ان کے مقابلے میں نہیں جانا چاہتا بلکہ اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، یہ علی کو قتل کر دیں گے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ اب اس کا پہلا بیٹا گیا، جانے کے بعد مولا عباس نے اس کو پہلے ضرب میں قتل کر دیا، دوسرا بیٹا گیا، مولا عباس نے دوسری ضرب میں اس کو قتل کیا، یہاں تک کہ اس کے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ اب ابن شوشہ کو غصہ آیا، غصے کے عالم میں مولا عباس کے سامنے آیا، مولا عباس نے چہرے پر نقاب پہن رکھی تھی، تو اس نے کہا کہ علی تم نے میرے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا، اب تم میرا وار سنبھالو۔ اب مولا اس نے اپنا وار کیا، لیکن مولا غازی عباس اس کے وار کو خالی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ تھک گیا اور اپنے سارے وار کر چکا، اب مولا غازی عباس نے کہا
نے سوچا اب ذرا میرا مال سنبھال. اب مولا عباس نے جیسے ہی اس کے اوپر وار کیا، مولا نے وار تو کر دیا لیکن سامنے والوں کو ایسا لگا کہ مولا غازی عباس کا وار خالی رہ گیا. مولا غازی عباس کا وار خالی رہ گیا، لیکن جب کچھ لمحوں کے بعد ایک مرتبہ آدھا حصہ اس کا ادھر گیا، آدھا حصہ ادھر گیا. ایک مرتبہ پتہ چل گیا کہ مولا غازی عباس نے وہی حملہ کیا تھا جو حملہ مولا علی کرتے تھے، جو حملہ مولا علی کرتے تھے. اس کے بعد معاویہ نے کہا کہ آج علی فیض و فتح میں ہے، آج علی جوش میں ہے، اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سب ایک ساتھ مل کر علی کے اوپر حملہ کرو. آج تم سارے مل کر علی کے اوپر حملہ کرو. اب جیسے ساری فوج اس کی طرف بڑھی، مولا غازی عباس کی طرف بڑھی، ادھر مولا کائنات خیمے سے چلے اور چلنے کے بعد میدان میں آئے. ادھر معاویہ نے دیکھا کہ ابھی تو ایک ہی علی لڑ رہا تھا، اب دو علی کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو ایک ہی علی لڑ رہا تھا، یہ دو علی کہاں سے آ گئے؟ ایک مرتبہ مولا علی نے آنے کے بعد مولا غازی عباس کے چہرے سے نقاب اٹھ کر کہا کہ یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کا بیٹا عباس سے دلاور ہے. صلوات پڑھیں محمد یہ علی کا بیٹا غازی عباس علمدار ہے کہ جسے تم علی سمجھ رہے تھے. تو تاریخ اسلام میں دو دھوکے نظر آئے. ایک دھوکہ شب ہجرت پوری رات کفار مکہ مولائے کائنات کو رسول سمجھتے رہے. تاریخ اسلام میں جب ہم نے دیکھا تو تاریخ اسلام میں دو دھوکے نظر آئے. ایک دھوکہ شب ہجرت پوری رات بستر رسول پر مولائے کائنات کو کفار مکہ رسول سمجھتے رہے، اور دوسرا دھوکہ صفین کے میدان میں پورے دن معاویہ کے ساتھ مولا غازی عباس کو علی سمجھتے رہے. مولا غازی عباس کو علی سمجھتے رہے. تو میں نے کہا یا علی، آپ کو کفار مکہ نے رسول سمجھا تھا لیکن رات کے اندھیرے میں سمجھا تھا، رات کے اندھیرے میں سمجھا تھا، لیکن مولا غازی عباس کو علی سمجھا تھا، دن کے اجالے میں سمجھا تھا. ایک سلام کریں محمد اور مولا غازی عباس کو جو علی سمجھا تھا وہ دن کے اجالے میں سمجھا تھا. تو یہ ہے مولا عباس علیہ السلام کی فضیلت. اور کیا ہے مولا غازی عباس کی فضیلت؟ مولا غازی عباس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے نانا اتنے بڑے بہادر تھے کہ 100 سال تک جناب عباس کے نانا کا نام شجاعت کی تلوار پر لکھا رہا. جب کوئی افراد ان کے پاس جاتا تھا، وہ اپنی ریاست کے سردار تھے، جب بھی کوئی مکے سے جاتا تھا تو وہ سوال کرتے تھے کہ کیا تم مکے سے آئے ہو؟ اگر وہ کہتے تھے کہ ہم بنی ہاشم کے رشتے دار ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اگر وہ کہتے تھے کہ ہم کے رشتے دار نہیں ہیں تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. تو مولا غازی عباس کے نانا جناب حسان اتنے بہادر تھے کہ 100 سال تک جناب حسان کا نام شجاعت کی تلوار پر لکھا رہا. جس طرح آج لکھا رہتا ہے جو شجاع ہوتے ہیں ان کا فوٹو، ان کا نام کسی چیز پر دے دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس زمانے میں جو سب سے بڑا بہادر ہوا کرتا تھا اس کا نام شجاعت کی تلوار پر لکھا جاتا تھا. 100 سال تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا تھا کہ جو شجاعت کا نام اپنی تلوار پر لکھواتا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے مولا علی نے جنگ احد کو فتح کیا اور میرے مولا علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی تو تاریخ بتاتی ہے کہ تلوار سے جناب حسان کا نام مٹا کر مولا علی کا نام لکھ دیا گیا. تلوار سے جناب حسان کا نام مٹا کر مولائے کائنات کا نام لکھ دیا گیا. تو میں یہی تو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام وہ ہے کہ جس میں بڑھ کر مولا عباس کی فضیلت سامنے آتی ہے. میں کہوں گا کہ مولا غازی عباس وہ ہے کہ شجاعت کی تلوار پر یا تو جناب عباس کے نانا کا نام لکھا گیا یا جناب عباس کے ماما کا نام لکھا گیا. سلام پڑھیں محمد. تو شجاعت کی تلواروں پر یا تو جناب عباس کے نانا کا نام لکھا گیا یا جناب عباس کے بابا کا نام لکھا گیا. تو یہ ہے مولا غازی عباس کی فضیلت اور ان کا شجاع ہونا. آج دنیا سوال کرتی ہے کہ مولا عباس سے بہادر تھے، کیا وہ عالم نہیں تھے؟ اس کا بیان علماء تحریر فرماتے ہیں. آیت اللہ نجم الحسن صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، وہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولا غازی عباس علم کی طرح بلند تھا. مولا غازی عباس کا بچپنے کا عالم تھا،
مولا کائنات آپ کو اپنے زانوں پر لے کر بیٹھے ہیں. جب بیٹھے ہیں تو مولا کائنات نے کہا، امتحان لینا چاہا کہ بیٹا کہو واحد. مولا عباس نے کہا واحد یعنی ایک. اس کے بعد مولا علی نے کہا کہ بیٹا پاس کہو اثنین یعنی دو. تو مولا عباس خاموش ہو گئے. پھر دوبارہ مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا کہو واحد. پھر مولا عباس نے کہا کہ واحد یعنی ایک. اس کے بعد مولا نے کہا کہ کہو اثنین یعنی دو. پھر مولا عباس خاموش ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ مولا علی نے کہا کہ بیٹا کہو واحد. مولا نے کہا واحد یعنی ایک. پھر مولا نے کہا کہ بیٹا کہو اثنین یعنی دو. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا عباس، جب میں تم سے ایک کہلواتا ہوں تو تم ایک کہہ دیتے ہو، لیکن جب میں تم سے دو کہلواتا ہوں تو تم دو کیوں نہیں کہتے؟ تو مولا غازی عباس نے کیا جواب دیا ہے وہ جواب سماعت فرمائے. مولا غازی عباس نے جواب دیا کہ بابا، جس زبان سے میں ایک کہہ کر خدا عالم کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں، اب مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس زبان سے میں دو کہہ کر خدا کی رحمانیت کا اعلان کروں. تو یہ ہے مولا غازی عباس کے علم کا کہ بچپنے کے عالم میں وہ خدائی کو محسوس کر رہے ہیں. اور آپ کے علم کا یہ کمال ہے کہ آپ بچپنے کے عالم میں کتنی دور تک آپ کے علم کی رسائی ہے. ایک سرات میں محمد علیہ. تو یہ ہے مولا غازی عباس کے علم کا کمال کہ جو بچپنے کا عالم ہے. پھر آج دنیا سوال کرتی ہے کہ جب مولا غازی عباس اتنے بڑے عالم تھے تو آپ کے علم کا کوئی کمال کیوں نہیں ہے؟ جس طرح مولا کائنات کی کتاب نہج البلاغہ ہے، چوتھے امام کی کتاب شریف سجادہ ہے. اگر مولا غازی عباس اتنے بڑے عالم تھے تو آپ کے علم کا کوئی کمال ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ صرف آپ کی شجاعت کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب تک اس کائنات میں رہے مولا کائنات خاموش رہے. جو آپ نے نہج البلاغہ تعمیر فرمائی ہے وہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد مولا کائنات نے نہج البلاغہ تعمیر فرمائی. جب مولا کائنات اس دنیا میں رہے اس وقت تک امام حسن اور امام حسین خاموش رہے، مولا کائنات بولتے رہے. جب تک امام حسن اس کائنات میں رہے تو مولا حسین خاموش رہے، امام حسن بولتے رہے. اور جب تک امام حسن اس کائنات میں رہے اس وقت تک امام حسن بولتے رہے. امام حسین نے کوئی کلام نہیں کیا، امام حسین نے کوئی خطبہ نہیں دیا، اس لیے کہ آپ اپنے بزرگ کا احترام کرتے تھے. اور جب تک امام حسین علیہ السلام اس کائنات میں رہے مولا غازی عباس نے اپنا کوئی علمی کارنامہ انجام نہیں دیا. یعنی مولا عباس غازی بتا دینا چاہتے تھے، مولا غازی عباس یہ بیان کر دینا چاہتے تھے کہ میں عالم نہیں ہوں بلکہ فاطمہ کے بیٹے عالم دین ہیں. میں عالم دین نہیں ہوں بلکہ فاطمہ زہرا کے بیٹے عالم دین ہیں. اسی لیے مولا غازی عباس ہمیشہ خاموش رہے. کبھی بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے آپ نے کوئی کلام انجام نہیں دیا. سلام پہلا محمد. تو یہ ہو گیا مولا غازی عباس کے علم کا کمال کہ جو آپ نے انجام دیا ہے. اب علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مولا غازی عباس کی شجاعت اور ان کا کارنامہ کیا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات میں ایک بار تھا، مولا کائنات نے مولا غازی عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا غازی، بیٹا عباس، میں گھر پر آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم یہاں پر رہو اور کسی بھی فرد کو یہاں پر داخل نہ ہونے دینا. اب مولا غازی عباس تلوار لے کر باغ میں ٹہل رہے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک شخص اپنے اوپر نقاب ڈال کر آیا. یعنی مولا کائنات اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آئے. جب مولا کائنات گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اس باغ میں کسی کو داخل نہ ہونے دینا. اب مولا کائنات اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر باغ میں داخل ہوئے تو مولا غازی عباس نے کہا کہ اے شخص تم کون ہو؟ میرے باپ نے یہاں داخل ہونے سے منع کیا ہے، میرے باپ نے یہاں پر داخل ہونے سے منع کیا ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ میں یہاں پر داخل ہونا چاہتا ہوں. اب مولا غازی عباس نے تلوار نکالی، ادھر اس شخص نے یعنی مولا کائنات نے تلوار نکالی. اب دونوں میں جنگ ہونے لگی یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی. جب لڑتے لڑتے صبح ہو گئی تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور نقاب اتارنے کے بعد کہا کہ بیٹا عباس میں تم پر فخر کرتا ہوں. ادھر مولا غازی عباس نے کہا کہ بابا مجھے بھی تو تعجب ہو رہا تھا کہ ایسے مدینے میں کون شخص طاقتور آ
کا پاس مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا پاس مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ اس کائنات میں صرف میرا بابا علی مرتضیٰ ہے کہ جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے، جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے، یا تو میرا بابا علی ہے یا میرے بھائی حسن حسین ہیں کہ جو اس کائنات میں میرا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ تین شخصیتوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ ایک سوال پڑھا محمد تو یہ ہے مولا کائنات کی شجاعت کا انداز، اور اسی لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے دہنے امامت کو چھوا ہے۔ ایک عالم دین کو یہ تکبر ہوا کہ مولا غازی عباس عالم دین نہیں تھے، مولا غازی عباس عالم دین نہیں تھے۔ جب وہ عالم دین سو گئے رات میں تو رات کو ان کے خواب میں مولا عباس آئے، اور آنے کے بعد مولا غازی عباس نے اس سے سوال کیا کہ تم نے یہ جو علم حاصل کیا ہے، آج جو تم عالم کہے جا رہے ہو، یہ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ یہ میں نے نجف اشرف سے حاصل کیا، یعنی مولا کائنات کے دروازے سے حاصل کیا۔ تو مولا نے سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ تیرے درمیان اور مولا علی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا، عالم دین نے کہا کہ جناب رسول اللہ، میرے اور مولا کائنات کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا غازی عباس نے شجاعت کے انداز میں کہا کہ اے عالم دین، تجھے اپنے اوپر فخر ہے کہ آج پورے 1400 سال کے بعد مولا کائنات کے دروازے سے علم حاصل کرنے کے بعد تو بہت بڑا عالم ہو گیا، لیکن میں تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں نے تو اپنے بابا کی زبان کو چوسا ہے، تو میں کیسے عالم دین نہیں ہو سکتا؟ میں کیسے عالم دین نہیں ہو سکتا جب تو 1400 سال کے بعد علم حاصل کر کے عالم دین کہلا سکتا ہے؟ تو میں نے تو اپنے بابا کی زبان کو چوسا ہے، بھلا میں کیسے عالم دین نہیں ہو سکتا؟ ایک سوال پڑھنا بارہ دیگر سوال پڑھنا۔ تو یہ ہے مولا غازی عباس کی شجاعت اور آپ کے علم کا کمال۔ کیا ہے آپ کے علم کا کمال؟ یہی تو وجہ سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ابن ہاشم جو ہمارے 10ویں امام کے زمانے میں تھے، وہ امام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ہندوستان سے وہاں پر گیا، اور جانے کے بعد اس نے ہندی زبان میں امام علی نقی علیہ السلام سے باتیں کرنا شروع کی، اور امام علی نقی علیہ السلام نے اس کو ہندی زبان میں جواب دیا۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو ابن ہاشم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اور یہ آپ سے کون سی زبان میں بات کر رہا تھا؟ تو امام علی نقی نے جواب دیا کہ یہ شخص ہندوستان سے آیا تھا اور اپنے سوال لے کر میرے پاس آیا تھا، اور یہ ہندی زبان میں مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ تو جیسے ہی ابن ہاشم نے کہا کہ مولا کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ میں صرف ہندی زبان نہیں جانتا بلکہ میں دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہوں، میں دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر تو بھی چاہتا ہے کہ دنیا کی 70 زبانوں کا مالک ہو جائے تو میں تجھے عطا کر سکتا ہوں۔ کہا کہ یہ جو کنکر پڑی ہوئی ہے یہ اٹھا کر لے کر آ، اور وہ کنکر لے کر آیا۔ امام نے اپنا تھوڑا سا لعاب دہن اس کنکر پر لگایا، اور لگانے کے بعد اس ابن ہاشم سے کہا کہ اس کنکر کو اپنے دہنے مبارک میں رکھ لے۔ اب جیسے اس نے کنکر کو اپنے دہنے مبارک میں رکھا، ابن ہاشم 70 زبان کا مالک بن گیا، ابن ہاشم 70 زبان کا مالک بن گیا، ابن ہاشم 70 زبان کا مالک بن گیا۔ تو اگر امام علیہ السلام کے لعاب دہن سے کوئی کنکر چوس کر 70 زبان کا مالک بن جاتا ہے تو مولا غازی عباس نے تو مولا کائنات کی زبان کو چوسا ہے، وہ کتنے بڑے عالم دین ہوں گے؟ ایک سوال پر مولا غازی عباس کتنے بڑے عالم دین ہوں گے؟ اور مولا غازی عباس، میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ مولا غازی عباس باب الحوائج ہیں، یعنی ان کے نام سے اگر دعائیں کی جاتی ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے جب ہندوستان میں قحط پڑا اور یہاں کا بادشاہ پریشان ہو گیا
کہ بارش کیوں نازل نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، اور اس نے اپنے تمام ہندوؤں سے دعائیں کرانا شروع کی، جو اس وقت کے پنڈت تھے ان سے دعائیں کرائی، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ علماء اہل سنت کے عالموں کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ تم اپنی مسجدوں میں دعائیں کرو، انہوں نے بھی دعائیں کی لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسی سال ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا۔ اب وہ بادشاہ اہل شیعوں کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے غازی عباس نمدار تھے کہ جن کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے دعا کرو، اور میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک عالم ہے کہ اس کے نیچے جا کر اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو علماء اہل شیعہ نے کہا کہ ہاں، ہمارے مولا غازی عباس باب الحوائج ہیں، اگر کوئی ان سے دعائیں کرتا ہے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کہ آج شام جلوس کربلا جائے گا اور تمہیں اس میں شرکت کرنی ہے۔ اب بادشاہ شام کے وقت آیا، جب جلوس نکلنے والا تھا اس نے علم کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں کی اور تمام جلوس میں رہنے والوں نے دعائیں کی کہ بارش نازل ہو جائے۔ ابھی جلوس کربلا تک نہ پہنچا تھا کہ بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے، بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے، بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ اس بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمام سے دعائیں کی، نہ پنڈتوں کی دعائیں قبول ہوئی، نہ اہل سنت کے یہاں پر جانے کے بعد دعائیں قبول ہوئی۔ اگر قبول دعائیں ہوئی ہیں تو تمہارے غازی عباس کے علمدار کے وسیلے سے علم کے نیچے آنے کی وجہ سے دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ایک سوال پڑھے گا محمد تو یہ ہے مولا غازی عباس کے علم کا اور آپ کی شجاعت کا انداز کہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے اور ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، صدائے مظلوم کربلا عباس باب الحوائج ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عباس سقائے سکینہ ہیں، پانی لانے والے ہیں۔ ہاں، صدائے مظلوم کربلا آج 8 محرم ہو گئی ہے، ہمارا ایمان صرف 2 دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ ہاں، صدائے مظلوم کربلا جب کربلا کے میدان میں امام کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے تو ایک مرتبہ مولا غازی عباس امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھیا حسین مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے لمبردار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، سامنے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ کہا آقا حسین ارے وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا ہے جس کا میں لمبردار تھا۔ ہاں، صدائے مظلوم کربلا لیکن عباس کو اجازت نہیں ملی۔ عباس در خیمہ پر آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ بچوں کی آوازیں سنی، الاتش الاتش، خیمے سے صدائیں آ رہی ہیں، الاتش الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جناب سکینہ مولا غازی عباس کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ چچا جان پیاس ہمارے زیادہ ہے، چچا جان ہمیں پانی چاہیے۔ ایک مرتبہ مولا غازی عباس نے مشکزہ لیا اور مولا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بھیا حسین اگر جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، جناب زینب کو جب یہ معلوم چلا میرا بھیا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، ایک مرتبہ کہا میرے بھیا کو میرے قریب بلاؤ، اور بلانے کے بعد تمام بیویوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد مولا غازی عباس کو درمیان میں کھڑا کیا اور تمام بیویوں سے کہا اے بیویوں جب میں مدینے سے چلی تھی تو میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، میں نے اپنے غازی عباس کے بھروسے پر تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، لیکن میرا غازی عباس جا رہا ہے، میں تمہارے سے ضمانت کو اٹھا لیتی ہوں۔ خدا کو کوئی خبر دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے اور مولا غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد میدان قتال میں آئے، آنے کے بعد 30,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ مولا غازی عباس نے 30,000 کے لشکر کو پار کرنے کے بعد میرے فرات میں اترنے کے بعد مشق کو پانی میں بھرا، ایک مقام پانی ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد دوبارہ پھینک دیا۔ عجب نہیں آپ کو جناب سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہوگی، ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، خیمے میں انگیزر پیاسا ہے۔ ہاں، صدائے مظلوم کربلا اب ادھر امام حسین نے جناب اکبر
بلال اکبر ذرا مجھے بتاتے رہو تمہارا چچا کہاں تک پہنچ گیا ہے. ادھر جناب علی اکبر نے کہا بابا ایسا لگتا ہے کہ چچا فلان میں پہنچ گئے ہیں. اب باہر سے ہمیں ملامت ہوا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا ختم ہو گیا علم برآمد ہو رہا ہے. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کہ الحمدللہ. اس کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا ختم ہو گیا علم نے دائیں سے بائیں کو گرد کی ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا پروردگار میرے غازی کے دائیں بازو کی سلامتی ہو, میرے غازی کے دائیں بازو کی سلامتی ہو. جناب علی اکبر نے کہا بابا ختم ہو گیا علم نے بائیں سے دائیں کو گرد کی ہے. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, میرے عباس کے بائیں بازو کی سلامتی ہو. جناب علی اکبر نے کہا بابا ختم ہو گیا اب علم نظر نہیں آتا. جناب امام حسین ڈھونڈے ہوئے آئے. آنے کے بعد جناب عباس علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھا ہوا ہے. وہاں سے کربلا کیا دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے. تو مولا غازی عباس نے کہا کہ بھیا حسین جب میں اس کائنات میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی. اب میں اس کائنات سے جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں, لیکن اگر میں آپ کو یہ زحمت میرا دیتا, ارے میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں, میرے ہاتھ قطع ہو چکے ہیں, میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجیے, میں آپ کی زیارت لینا چاہتا ہوں. وہاں سے دارے مظلوم کربلا مولا حسین نے جناب عباس کی آنکھوں سے تیل نکالا اور تیل نکالنے کے بعد خون سے آنکھ کو صاف کیا. اس کے بعد امام نے کہا بھیا عباس تمہاری خواہش پوری ہو گئی اور میرے بھی ایک پوری خواہش ہے. تم نے پوری زندگی مجھے آقا کہہ کے سلام کیا ہے, تم نے پوری زندگی کبھی مجھے بھائی نہیں کہا. میری خواہش یہ ہے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو, بس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہو. اس کے بعد مولا غازی عباس نے کہا آقا مجھے معاف کر دیجیے, جب میری ماں والدہ گرامی اس کائنات سے گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا میرے دار غازی عباس کبھی بھی حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا, اس لیے کہ وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں, انہیں ہمیشہ آقا کہہ کر پکارتے رہنا. ایک مرتبہ امام نے کہا میرے بھیا غازی عباس میں تمہیں امام ہوتا حکم دے رہا ہوں, ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکار لیجیے. ادھر غازی عباس نے بھائی کہہ کر پکارا, ادھر عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی. مولا غازی عباس نے کہا تھا کہ بھیا حسین میرے جنازے کو خیمے میں لانے چاہیے, اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا میں کھانے لے کے آؤں گا. ہاں سے دارے مظلوم کربلا ادھر جناب سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ میرا چچا پانی لینے گیا ہے, بچوں کو دلاسے دے رہی ہے میرا چچا پانی لے کر آئے گا. ادھر امام حسین خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر چلے. جناب سکینہ نے دیکھا علم نظر آنے لگا ہے. ایک مرتبہ بچوں سے کہا اے بچوں دیکھو میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے, علم نظر آ رہا ہے, لیکن ختم ہو گیا. جب جناب سکینہ نے دیکھا ارے چچا جو نظر نہیں آئے بابا کو دیکھا علم لے کر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھوں سے مشکیزہ چھٹا, ادھر ہاتھوں سے مشکیزہ چھٹا, ادھر تمام بچوں کے ہاتھوں سے کوزے چھٹ گئے, دوڑے ہوئے بابا کی خدمت میں آ گئی. اے میرے بابا میرے چچا کیا ہوئے؟ مولا نے کہا تمہارے چچا محنت رات کا ہاتھ میں پا کر سو گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبول عطا فرما. پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا علماء کرام اور حاجی کرام کی حفاظت فرما. پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا جہاں جہاں پر بھی شیعہ نے حضرت قرار ہے ان کی مدد و نصرت و حمایت فرما. پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو شفائے کل شفائے نہایت عطا فرما. پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا ہم سب کو جو زیارہ سے مشرف فرما. پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا مقامات مقدسہ الہ شان کی حفاظت فرما. پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا منتقم ابن حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاج عطا فرما اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
ابھی 11:30 بجے چھوٹے پہلوان صاحب یہاں پہ آپ لوگ شرکت کی گزارش ہے 11:30 بجے مل کے